شروع کر دیا ہے نئے سلسلے سے، جو کچھ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو گرفتار کیا ہے، اور ہاں پھر ان ہاں کے ہاں الیکشن کو چھ لے کے لوگ کچھ دو تین. 6 لوگ وہ ہاں جی. گرفتار ہو چکے ہیں۔ چلو میرا کہنے کا مطلب پتہ کیا تھا اسی بھائی، وہ تو ہوگا. ابو عمدان بھائی کیوں ہمارے سر پہ ڈنڈے مار رہے ہو میرا بھائی؟ اچھا وہ تو جو گرفتار وغیرہ تو وہ کریں گے نا. میرا مقصد تھا کہ بھائی ہم جو اپنا ویب سائٹ ہے اس کے لیے ڈیٹا کہاں سے اٹھائیں، اس کے لیے جی نہیں. جی لالا سے پوچھے نا، لالا نے دینا تھا ڈیٹا آج ہمیں. وہ میں نے رات کو کہا ہے آپ کو، وہ اس طرح ہوا، میں مطیع اللہ کے پاس تھا نا، میں نے یہ سمجھا کہ اس کے پاس پورا ڈیٹا ہے، تو وہ اس کو وہ ڈیٹا تھا جو میں نے اس کو بھیجا تھا، وہ جس طرح پہلے نہیں آیا تھا، تو وہ تو ہر آدمی کے پاس موجود ہے نا، وہ میں واٹس ایپ میں چیک کرتا ہوں، تو میں پھر خالد کو بھیجتا ہوں. مجھے یہ نہیں پتہ کہ یہی ہے وہ لاسٹ والا یا کہ پہلے. تو اس نے کہا میرے پاس تو نہیں آیا، بلکہ آپ جب آئے گا جی صاحب آپ اس سے پوچھ لے. میں نے بلکہ میں ابھی آپ کو میسیجز فارورڈ کرتا ہوں، 2-3 دفعہ میں نے، بلکہ او سی کا نام میں نے لیا، میں نے کہا ان کو اور بی ایف ٹی کو چاہیے تو یہ مجھے بھیج دو. فون پہ بات نہیں ہو سکی تو پھر اس نے کہا کہ لالا آپ نے مجھے میسیج جوڑا تھا، وہ تو میرے پاس اس کا کوئی وہ نہیں ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر رات کو میں نے آپ کو کہا یاد ہے بی ایف ٹی بھائی؟ جی جی بالکل، اب میری آپ سے تو ہاں بات ہوئی تھی، یہی میں کہہ رہا ہوں ہاں کہ یہ بات تو ٹھیک ہو گئی، مگر اب یہ دیکھو، اب یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، عمران خان کے جو لیگل کیس ہے، شاید جو یہ ہمارے ساتھ پرانے لوگ ہیں وہ سنتے ہوں گے کہ بھئی ہم 8 مہینوں سے صرف اس کی، ہم کچھ نہیں سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں مانگ رہے، ہم صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ خان صاحب پہ 2202 کیسز ہوئے یا 182 میں کیسز پوری ہوئے. بحث کو سمجھ گیا تھا جب آپ بات کر رہے تھے نا ابھی جی تھوڑی دیر پہلے، میں تو پوری بات سمجھ گیا ہوں. تو میں صرف وہ چاہ رہا ہاں تھا کہ صرف ہم اس کے، ہمیں وہ بتا دو کہ کون کون سے کیسز ہیں، دیٹس اٹ. ہمیں نہ اس کا اندر چاہیے یا باہر چاہیے، یہ تو پبلک ڈومین میں ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ نے کسی پہ پرچہ کیا، یا یو کے میں بھی اگر کوئی آپ کو ٹریفک لائٹ آپ نے جمپ کیا، آپ پہ پرچہ ہوا، وہ ریکارڈ ہو گیا، دیٹس اٹ. رائٹ ٹو انفارمیشن ہے نا. دیٹس اٹ. تو صرف میں وہ مانگ رہا ہوں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن، کوئی ہمارا پڑھا لکھا بندہ پارٹی والا، اور سارے گول مول کری جا رہے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا تھا کہ کل کو پھر آپ کچھ نہ بولو. یہاں میرے کچھ بھائی میرے ابھی جوائن ہوئے ہیں، کچھ میرے ساتھ 8 مہینوں سے، کچھ 10 مہینوں سے، کچھ 3 مہینوں سے، سب کے سامنے یہی مدعا میں رکھ رہا ہوں. اور جس نے ہمیں پرومس کیا تھا نا کہ وہ آگے لے کر جائیں گے، وہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے نا، وہ کسی کی چاچے مامی کی پارلیمنٹ نہیں ہے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے. ایک حد تک بندہ آپ کی وہ سن سکتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے لالا یہاں یو کے میں کیسا سسٹم ہوتا ہے، اگر آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہو، بالکل وہ ٹائم ہے، اگر وہ اس سلاٹ میں آپ فٹ نہیں آتے، وہ کسی اور کو دے گا. آپ کی ڈینٹسٹ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، 5 منٹ آپ لیٹ ہوتے ہو، وہ بولتے ہیں چلو میں اب اچھا، دیکھتا ہوں. میں آپ کو واٹس ایپ پہ ایک نمبر بھیجتا ہوں نا، جی لالا. اس کے تھرو آپ کانٹیکٹ کریں گے، جی جی ٹھیک ہے؟ کہ مجھے یہ کیسز کا پورا وہ یہ فائل چاہیے، سارے کیسز کا، ٹھیک ہو گیا. اور وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ای یو میں چلا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان کے پاس ہوا، مزمل خان جو ان کا اٹارنی جنرل رہ چکا ہے نا، تو آپ سے بات بھی کرے گا، آپ کو سمجھائے گا بھی، اگر ہوا تو آپ کو ضرور بھیجے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا. 2 منٹ بھی نہیں لگائے گا. بس لالا یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ دیکھو میرے قدردان ہو، سارے میرے ہاں بھائی ہو لیکن بہنیں. میں ابھی آپ نے جو بحث کی ہے نا اتنی طویل وہ ہمارے وہ بھائی کے ساتھ، جی جی میں وہ پھر اکیلے میں بات کر لیں گے، ٹھیک ہو ٹھیک گیا ہے؟ لالا، ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا تو مین چیز پتہ ہے کیا ہے آپ میں لوگوں کے کیچ ساتھ؟ کر لیتا ہوں بات کو. لالا ہم آپ کی شاگرد ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں ہی ہے. نہیں ویسا ہوا میں ادھر نہیں کہہ سکتا نا. ہاں نا، ٹھیک ہے لالا. اٹس اچھا اوکے نا. اچھا، وہ جو مین بات میں کر رہا تھا نا کہ ایک چیز کو پھر کلوز کرتے ہیں. مین بات تھی نا کہ دیکھو ہمارے پاس بھی کوئی جادو کا لیمپ نہیں ہے، اور نہ نہیں ہی ہم نہیں ہر کسی بندے کے پاس پہنچ سکتے، مگر ہمیں اگر کوئی ہلکی سی امید بھی دیتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں یار یہاں پر لائٹ نظر آ رہی ہے نا کہ یہاں پر روشنی ہوگی، ہم جگنو کے پیچھے بھی بھاگ پڑتے ہیں. اگر خان کے لیے کہیں روشنی نکلنی ہے، ہم اندھیرے میں جگنو کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں. گریٹ ایفرٹس. مگر دوسری طرف سے کیا ہے کہ بڑے بڑے ہمارے مگر مچھ، بڑے بڑے جن جو خان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھانا پیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی شاید ملاقاتیں، مگر ان کا رسپانس کیا آتا ہے؟ اب اس کی بیوی کے ساتھ یہ جو ہوا، اگر یہ ہم 3 مہینے پہلے یہ لے جاتے، شاید یہ نہ ہوتا، شاید ہوتا، اللہ علیہ. بالکل بالکل، کیونکہ ایسے کیسز ہوتے نہیں عموماً دنیا میں. نہیں لالا دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے نا کہ پری ایمپٹ آپ کرو، پری ایمپٹ کرو اور اس سے پھر ایکسپوز کرو. ایک یہاں پر ایک بچی مری تھی لالا، یہاں پر
کچھ دن ہوئے ہیں ہوں ہمارے موٹر وے پہ، اور وہ بالکل مجھے وہی چیز نظر آئی جو یہاں پر جو ٹرکش سیرین جو بچہ آیا تھا ترکی کے ساحل پہ، میرے خیال سے وہ ہاں یاد ہے لال ٹی شرٹ تھی اور بلو اس بیچارے کی شارٹ بہت تھی، خوبصورت بچہ تھا اللہ ٹھیک ہے نا، وہ سجدے میں تھا، آلموسٹ سجدے میں، وہ تصویر ابھی تک یاد۔ تو کیا ہوا، پورے یورپ میں اس کو آئیکونک بنا لیا۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو آئی، میں نے پی ٹی آئی کے سارے جو کرتا دھرتا ہے اوپر نیچے ان سے باتیں کی، اور وہ سارے جناب اس پہ یخ ہو گئے۔ دیکھو کبھی کبھی موقع ہوتا ہے، وہ ایک چھکے مارنے والی بال ہوتی ہے نا، کرکٹ اگر کوئی کھیلتا ہے، وہ فل ٹاس آتی ہے نا، وہ روز روز نہیں آتی، ایک ہی بار آتی ہے، اس پہ آپ نے کٹا کے چھکا مارنا ہے، چھکا نہیں مارو گے تو آپ کی مڈل والی وکٹ اڑ جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں، یہ جو شیر افضل مروت ہے، جی لالا، اوسی بھائی، جی لالا، لالا کو جی لگ لالا تو لالا آ لگتا گیا، ہے کہ اوسی بھائی آپ کیا کہتے نہیں ہے ہیں؟ بھائی نے۔ شکر ہے مجھے بھی کوئی ٹائم ملا بولنے کا، میں اتنی بسم دیر اللہ۔ سے کھانس بھی رہا ہوں۔ اچھا اچھا جی، بولیں بھائی۔ مائک اوپن ہوگا تو بولو گے۔ اچھا میں ایک منٹ ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی عابد بھائی بھول جاتے کہ انہی کی براڈ ہے، اوپر بیٹھے یہ اجازت مانگتے ہیں۔ میری براڈ ہوتی تو میں تو سب کو میوٹ لگا کے خود ہی بولتا رہتا۔ وہ ویسے جو ہے نا میں کھانس بھی رہا ہوں، وہ لاڈلا بن رہا ہے اتنی نا زور یار، زور سے سانس بھی لے رہا ہوں۔ وہ سو بھی رہا ہے۔ اوہ یہ کون گیا؟ خالد بھائی گئے ہیں، خالد بھائی آپ کے لیے خالد بھائی کہاں چلے گئے؟ کھانسی خالد کی کو دوائی اٹھاؤ لے ذرا، رہے ہیں، وہ کھانسی کی دوائی لے لالا رہے ہیں۔ خالد کو پکڑ کے رکھا کرو نا۔ ایک منٹ میں اس کو رنگ کرتا ہوں۔ نہیں آ گیا۔ لالا چلے بھی گئے۔ نہیں لالا وہ فون نہ کرے، وہ خدا دے بندے پھر تو نہیں لوٹنے رسا۔ ایک منٹ اچھا ڈبل ٹیپ پلیز، ڈبل ٹیپ جاری رکھے، بس یہی کرنا تھا میں نے۔ اچھا او پی ایف بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ بھئی ہم یہ وہ ڈوسیئر شوسیئر مانگ رہے ہیں، ہم بوڑھے ہو جائیں گے ابھی تک وہ ڈوسیئر نہیں آئے گا، کیوں او پی ایف بھائی؟ یہ اپنی بھائی مجھے تو پتہ ہے کیا بات ہے، سچی بات ہے نا، آپ کو پتہ ہے جس وقت ہم نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے نا، جی جی تو کتنے شوق سے اور کتنے جذبے سے اس وقت یہ اسے کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اوپر نیچے ہو رہا ہے؟ اچھا تو آپ کنٹینیو کریں، میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، آپ کنٹینیو کریں۔ کتنے شوق سے، کتنے ولولے سے تھا وہ پہلے دن اتنے سے اتنے مزہ آتا، اتنا کام کرنے کا بھی مزہ آتا۔ اب انہوں نے اتنا لیٹ کر دیا، لیکن چلے آ اب گیا جی، آ گیا ابھی، کھینچ کے لایا ہوں۔ لالا اب اس کو یہاں باندھ دے۔ نہیں اچھا جائے گا۔ اوسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اوسی بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ شروع سے ماشاءاللہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم ایک چھوٹا سا مدعا اٹھایا تھا جس میں میرے خیال سے کوئی زیادہ سیکرٹ چیزیں ہم نہیں مانگ رہے، صرف ہم مانگ رہے ہیں جو پبلک ڈومین میں چیزیں ہیں۔ سر یہ جو بیسکلی ان کی آپ جیسے یہ ایک بات کر رہے تھے نا، بیسکلی ہو سکتا ہے وہ موقف ان کا آپ کے ساتھ ہی ہو، ان کا اصولی موقف بھی آپ ہی کی طرح ہو، اور جو جن بریسٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے ہو سکتا ہے وہ بھی آپ ہی کی طرح، لیکن جیسے اس نے ایک بات کی نا کہ آپ فوجیوں نے سائفر کو میڈیا کے اوپر بھی نہیں آ جانے گیا دیا، جی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ چونکہ انہوں نے وہاں پہ ساری انفارمیشن کو کنٹرول کر رکھا ہے، ٹھیک ہوگی نا بات، یعنی کہ ایک میں کیا لفظ گندا میرے منہ میں آ رہا ہے کہ بدکاری بھی ایک فحشہ جو ہوتی ہے وہ بدکاری بھی کروائے، اور وہ محلے میں نیک پاک حاجن بن کے بھی پھرے، یہ حالات ہیں فوجیوں کے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بدکاری بھی کرواتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ جبر زنا کرتے ہیں، یہ جو پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہیں یہ، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت بھی کی جائے، تو وہ تو چلیں آفیشیل جو ہے ان کی ایک پوزیشن ہے، وہ جس طریقے سے بھی وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک الگ سے بات ہے، لیکن اب یہ سائفر ہے، آپ کو پتہ ہے انٹرسیپٹ نے اس کے اوپر 2-3 سٹوریاں کی ہیں انٹرسیپٹ کے اوپر، اس کے بعد اس کے اوپر یہاں کچھ 400 کے اوپر سیمینار ہو چکے ہیں، اس پہ ان کے جو فوجی ہیں ان کے کردار کے اوپر یہاں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان کے اوپر ڈاکیومنٹری بن چکی ہیں، یہ جہاں جب یہ جداتیں یہاں پہ بناتے ہیں اور غداری کرتے ہیں، ان کے چرچے زبانیں سر عام ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہ
تو ڈکی چھپی بات نہیں. ہاں پاکستان میں اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں تھوڑا سا یہ کہہ کہ جی اگر میڈیا پہ سائفر نہیں چلا یا اس طریقے سے نہیں ہوگا تو وہ شاید ان کی عزت. ایسا نہیں ہے. تو باقی جو آن گراؤنڈ لوگ ہیں میرا خیال ہے بی ایف ٹی بھائی تھوڑے سے میرا خیال ہے کہ وہ جو بھی ان کو کہہ رہے مجبور ہیں وہ بھی تھوڑے سے. میرا تو خیال یہ ہے تھوڑا سا. کیا کہتے ہیں لالا آپ؟ بس سمجھ گیا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے، کچھ بات ایسی ہے، اور اسی چیزوں سے میں ہم ڈرتے ہیں کہ کل دوبارہ اچھا لالا جی لالا اور اوسی بھائی آج جو کرک میں ہوا کیسا ہوا اس کے بارے میں ابھی وہ بات میں نے نہیں ہوئی بھیجا ہے، میں نے مانی کو بھی بھیجا ہے، بی ایف ٹی کو بھی بھیجا ہے. بی ایف ٹی بھائی دیکھا ہے آپ نے؟ جی لالا جی لالا. وہ کرک والا. سر اس کے علاوہ ریاستی دہشت گردی کا کیا حال ہے؟ میں تو میرا اوسی سوال ہے آپ بھائی سارے. آج ہوا تھا نا ریاستی دہشت گردی کرک میں ہاں ہوئی جی تھی نا، کیسے جی جی بینڈ بجایا ان کا. بالکل بالکل ایسے ہی. دیکھیں آج ہزاروں وہ کہہ رہے ہیں جی ایک جو ہے یہ ان کے ساتھ جو ملے ہیں. اچھا لالا ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ جو فوجیوں نے اپنا جو سیٹ کیا ہے فیلڈنگ انہوں نے جو لگائی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کے بعد جو سیٹ اپ آیا تھا نا زرداری اور شہباز شریف والا وہ ان کو بڑا سوٹ کیا ہے. ہاں نا، وہ کمائی کی وجہ سے. ایک کیونکہ وہ ہیں بھی یہ جی حضوری والے دونوں یا آپ سمجھ لیں کہ بھائی 21,000 ارب روپے قرضہ لیا گیا ہے جی 16 مہینے میں، وہ تو اور ان کو پھر وہ سوٹ کرتے آگے ہیں. سے نا بڑے وہ چاپلوسی بھی ہے نا جی ساری 100% آپ سمجھ لیں کہ فوجی سیاہ کرے سفید کرے. یس سر والے، یس یہ سر یس والے. سر والے ہیں جیسے کاکڑ ہے نا یہ کاکڑ پلس ہیں سمجھ لیں. ابھی کاکڑ کو ہم وزیر استغفر اللہ، یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے اس گندے لوگوں کی وجہ سے. ہاں جی یہ فوجی تو ایسے کرتا ہے نا، فوجی تو تذلیل کرتا ہے نا. ہماری ماں ہے ہمارا وطن ہے اس کی تذلیل کرتا ہے یہ. اس وطن کے لیے کاکڑ کو تم وزیر اعظم بناتے ہو یار. لیکن اور اب پھر بدنام یہ کس کو کرتے ہو؟ بلوچوں کو، کہ دیکھو ہم چھوٹے صوبے سے وزیر اعظم لاتے ہیں. یہ کیا بکواس ہے؟ یعنی اگر تم نے سینٹ کا چیئرمین بنایا نا بلوچستان سے، تو یہ کہہ رہے ہو کہ دیکھو سینٹ کا چیئرمین بھی بلوچستان سے ہے، وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہے، وزیر داخلہ بھی، اور تینوں کون ہیں ذرا دیکھو نا. سرفراز بگٹی، اس کو تو میں یار کیا کہوں، بس ہمارے دل اندر سے بہت جلتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے، دور ان کا تو بیٹھے ہیں. لالا پلان یہی ہے کہ ملٹری جو کلیشن کی ملٹری سپورٹ کے ساتھ ایک کلیشن گورنمنٹ بنائی جائے. شہبازے کو لے کے آئیں گے یہ وزیر اعظم، زرداری کو ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ بنا دیں، ادھر سندھ بھی دیں گے ان کو، اور جو بندر بانٹ ہے بھائی، بندر بندر بانٹ. بانٹ کر رہے ہیں یہ. اور جو پنجاب ہے وہ اس کو نہیں دیں گے، منیر کو میں نہیں دیں گے. براڈ پہ چلو کہہ دیتا ہوں، دیکھیے میرا تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا، میں نے بس کیا کچھ چینجز کرنا تھا پاسپورٹ میں نا، تو وہ میں نے ہوم آفس بھیجا. سارا کچھ کرنے کے بعد ابھی کہتے ہیں کہ وہ جو تمہارا پہلے والا ہے اس میں بھی چینج کراؤ. میں نے کہا خانہ خراب ہو، مجھے منڈے کو میں نے رنگ کرنا ایک صبح کہ یہ ری پوسٹ کرو ہمیں دوبارہ. وہ ان کی وجہ سے نا کہ میں کچھ چینجز کرنا چاہتا تھا، مجھے پتہ ہے کیا ہے، لیکن میں پھر بھی جا رہا ہوں. لالا آپ گئے نہیں ہیں ابھی، کب کی ٹکٹ ہے آپ کی؟ میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. میں نے نام کے ساتھ کچھ آگے پیچھے نا، وہ میرا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میں بھیج دوں گا، سارا دیکھ لینا. تو وہ کیا ہوا کہ پہلے انہوں نے 2 ہفتے بات نہیں کی، تیسرے ہفتے مجھے کہا کہ پکچر نئے بھیجو، وہ بھی بھیج دیے. اچھا پھر وہ نئے کوپ بھیج دو، وہ بھی میں نے بھیج دیا. پھر کہتے ہیں جو پاسپورٹ ہے وہ نہیں بھیجا، وہ بھیج دیا. تو اس میں تو کوئی میں نے کیا نہیں تھا پہلے سے، نئے کوپ میں تو کر دیا تھا پہلے. اسی وجہ سے کہ مطلب جاتی ہی مسئلہ نہ ہو جائے نا، آپ سمجھ گئے میری بات. تو اب میں منڈے کو کہ مجھے پوری ٹریول کرنا ہے، اور مجھے منڈے کو یہ مجھے ٹیوزڈے تک یہ ملنا چاہیے اسپیشل ڈیلیوری میں. میں نے کہا چلو جو قسمت میں ہو، جو ہوگا وہ ہوگا. آپ سمجھ گئے نا، کچھ نہ کچھ سمجھ گئے. جی جی لالا بالکل سمجھ گیا. ہاں تو اب میں بس دعا کریں
बाकी मुसम्मम और मुकम्मल इरादा ना। और वो मुझे अभी नहीं, आज से कम से कम 3 हफ्ते पहले मैं उधर होता, बस तो ऐसी मजबूरी हो जाती है ना। बल्कि मैं वो रिकॉर्डेड डिलीवरी जो हर वक्त हम ये कुछ मांगते हैं तो रिकॉर्डेड डिलीवरी में भेजते हैं, वो भी आपको भेज दूंगा। मैं लेकिन समझ गया हूँ लाला सारी बात। आप चलें, समझ अल्लाह गए करे ना। आपका कोई सिस्टम ऐसा हो कि आप जा सकें पाकिस्तान और अपना हक राय दही आप इस्तेमाल मुझे करें। ये यानी ऐसे में बैठा हूँ ना, जैसे किसी के ऊपर वो चिमट गए हो ना, वो शहद की मक्खियाँ, ऐसे में चारपाई पे पड़ा हूँ। मुझे पता है कि देखिए हम इस वक्त डेरे में क्या करते हैं, इस वक्त दिन को क्या करते हैं इस कैंपेन में, वो सारा कुछ मेरा ज़ाया हो गया। ठीक है, दिन कुछ न रह गए। तो लाला ये तैयारी पहले कर लेते हैं हम 2-4 यार महीने, आपको 2 पता महीने तो हो, था 2 2 महीने मुझे जब, बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि मैंने तो अपनी बेटी की मतलब उसने कराया, वो खुद मतलब इमिग्रेशन में है ना, सॉलिसिटर है। तो उधर से जिसने मुझे मशवरा दिया, कहते हैं 2-3 हफ्ते में हो जाएगा सारा कुछ। हमें ये पता नहीं था कि ये मुझसे ये इस इधर वाला मांग, इधर सिर्फ इधर वाला मांगेंगे। इधर वाला तो मैंने फौरन भेज दिया था फॉर्म फिल करने के बाद, और वो सॉलिसिटर का सारा कुछ करने के बाद उसके साथ एक नोट भी जाता है ना, और आपका राइट होता है, आप कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने फ़ोटो की दिए, फिर टिस्को जाके फ़ोटो निकाला, वो भी इनको भेज दिया गया। अच्छा, इसके साथ फिर दोबारा नए कॉप था जो कहते प्रीवियस डॉक्यूमेंट, तो मैंने नया कॉप भेज दिया, उसमें चेंज किया है। वो तकरीबन उस पर लगा था 21 दिन। पाकिस्तान से कराना होता है ना कॉन्सुलेट के थ्रू, वो कराने के बाद अब इन्होंने पासपोर्ट का मांगा तो वो भेज दिया, तो वो तो वही पुराने वाला है। आप समझ गए, इसमें 2 लफ्ज़ ज़्यादा कर दिए, एक तरफ से और दूसरी तरफ से, और दरमियान में ये वाला जो आपके सामने नज़र आता है ना ये, तो उन्होंने कहा कि इसमें चेंज नहीं है। तो अब इसके लिए मैं रुकूंगा तो ये तो महीना उधर लेगा 21 दिन, फिर ये मैं कब जाऊंगा, फिर तो गर्मी भी आ गई, तो मेरा सारा बढ़ गया वो जैसे कहते हैं ना, और मुझे ऐसी मुसीबत में डाल दिया कि रोज़ सुबह हाँ क्या ईमेल आया, नहीं आया, अच्छा आया, आज ये लिखा है, बस। और ये होता भी है 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है, और मेरे 2 महीने से कुछ ज्यादा हो गया। चले लाला, अल्लाह करेगा आपका हो जाएगा। तो दूसरा क्या ऑन ग्राउंड लाला, अब क्या सिचुएशन है? नहीं अभी नहीं हो सिस्टम है रहा, कोई? अभी नहीं हो रहा ना। मैं उसको कहता हूँ कि मुझे रीपोस्ट करने नहीं नहीं चाहिए। मैं आपके पासपोर्ट की नहीं, वो तो हो ही जाएगा। हाँ, चलें, मैं कह रहा हूँ वैसे इलेक्शन की क्या सूरत हाल आप क्या नीचे देखते हैं? बीएफटी भाई हाँ, को नीचे करें। नीचे अगर देखा जाए ना, मुझे सिर्फ जो इनकी जीतने के चांसेस है ना पीएमएलएन के, जो हकीकत में जीत सकते हैं, यानी जो क्लोज फाइट है या कुछ इनकी अपनी सीट्स है, अब भी है, बदनसीबी तो यही है, वो है कसूर में, 2 सीटें हैं लाहौर में, 1 सीट इनका किसी और जगह पर है, अब वो नाम याद नहीं आ रहा। नारोवाल की है एक इनकी नारोवाल, सॉरी नारोवाल की, हाँ नारोवाल की है। और इसके अलावा सेंट्रल पंजाब में 1 सीट है, लेकिन वो भी श्योर नहीं है इनके लिए। और 1 सीट ये मानसेरा वाला नहीं है जहाँ अच्छा इनकी है जी सीट, निकाल देंगे ये मानसेरा वाली? नहीं, वो अगर धांधली करेंगे यानी कि आसान धांधली से निकाल सकते हैं, बड़ी धांधली तो उधर नहीं हो सकती कि उस सीट दूसरी सीटों पर, कि वहाँ फ़र्क बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पर फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार वोट का है, 10-15 को ये नहीं क्लियर। तो लाला ये वैसे एक तरीकेकार इनका, चले 10-15% तो धांधली ये करके फौजी कर लेंगे सीट एडजस्टमेंट उस हाँ, तरीके तो से। वही मैं कह लेकिन रहा हूँ अभी ना, अगर 40-50% धांधली करनी पड़ी इनको अपने नहीं अपने कर मतलूबा सकते। नतायज लेने के लिए, तो उस 40-50% धांधली करने में इन ये जो हथकंडे इस्तेमाल करेंगे,
ریاستی دہشت گردی کا جو گھنونا ایک اور آنسلاٹ کریں گے لوگوں کے اوپر، مزید ننگے ہو کے یہ سامنے آئیں گے، تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس کی کیا، جب یہ ریاستی دہشت گردی کی انتہا کر دیں، کیونکہ 40-50% نتائج اپنی مرضی کے مطابق لانا یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے نا کہ ان کو آپ قتل کی عام کروانا پڑے گا، ان کو آپ لوگوں کے کو جیب اغوا میں کرنا پڑے گا، ان کو جو ہے سر عام جو ہے وہ نتائج ان کو تبدیل کرنے پڑیں گے، ان کو ہو سکتا ہے یہ بڑے یہ سمپل آپ کو بتا دوں، اگر اس طرح ننگا ناچ کریں گے نا تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی جیب میں $100 پڑے ہیں، میری جیب میں $10 ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ میرے ساتھ چینج کرو، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کے 90 میرے پاس آ جائیں گے. اس طرح اگر یہ کریں گے تو پھر تو سب کچھ کر لیں گے نا. یہاں پھر ہماری قوم کی وہ دیکھنا پڑے گی کہ قوم کیا کرنا چاہتے ہیں. قوم یہ طریقہ اپنائے گی جو آج کھرک میں اپنایا گیا، اور میرا خیال ہے کہ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، پنجاب میں شروع ہو جائے گا. دیکھیں کیونکہ تاریخ سامنے پڑی ہے، 1977 میں بھی تو ہوا تھا نا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ لوگ مجھے ان کی کامیابی نظر نہیں آتی، بالکل نہیں آتی. نہیں، کامیابی تو ان کی ہے بھی نہیں ہے، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، لیکن ان کے جو نہیں، میں انہی کی بات کر ان رہا کے ہوں جو نا. اندر کے لوگ ہیں، جس طریقے سے انہوں نے یہ اپنا بورڈ سیٹ کیا ہے، بورڈ ایسا ہی ہے، ان کے لیے فیوریبل بھی یہی ہے، زرداری نواز شریف پارٹنرشپ ہوگی، تو تھوڑا میں سا انہی کی تھوڑا. بات کر رہا ہوں نا. تو ہاں، وہ بھی مطلب دیکھیں، آخر پوری دنیا کے ابزرور آئیں گے. پھر آپ کا اپنا جو پی ٹی آئی کا اس وقت سیٹ اپ ہے نا، بہت تیز ہے ان چیزوں میں. یعنی اگر گراؤنڈ پر آپ جا کے دیکھیں گے نا، ہم تو روز بات کرتے ہیں، بہت تیزی سے جا رہا ہے، ہر آدمی دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے. اور میں حیران ہو گیا، اس دن کسی کا لڑکا تھا، اس کی عمر ہے 16 سال، وہ میرے ساتھ فون پہ بات کر رہا تھا والد کے بعد. کہتے ہیں انکل ہم نے ہمارے اپنے گروپ نے، 3-4 لڑکوں کا گروپ ہے، کہتے ہیں ہم نے 16 ووٹ ان کے ضائع کیے ہیں. تو اگر اس طرح کا کام چل رہا ہے تو آپ خود سوچو یہ کہاں جا کے رکے گا، کس طرح کریں گے یہ داندھی. یعنی اس الیکشن کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے حقیقتاً ایک بہت بڑا وہ سمجھا ہوا ہے، مارے کا بہت بڑا مار کا سمجھ کر لڑ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسے ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، ہو جائے گا، لیکن کیا ہوگا، سمپل میجارٹی، یا اس سے تو سمپل سے کم تو خیر پھر نہیں بنے گی، لیکن سمپل میجارٹی تو بہت آسانی سے لے لیں گے. اسی سب کچھ کے باوجود جو خدشات آپ دے رہے ہیں، اور اس وقت جو ان کا اپنا ایک ادارہ ہے، اس کا جو سروے ہے، اور ایک نیا وہ ایک ادارہ ہے، بہت مشہور ادارہ بن گیا ہے، اس نے تو جو آج سے 3 دن پہلے کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ 170 سیٹیں ان کو مل سکتی ہے اسی الیکشن میں. تو 170 سیٹیں کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اور اگر یہ اس پروسیس کو حاصل کر سکے جو کل انہوں نے جا کے، وہ سپریم کورٹ میں ان کا پینڈنگ ہے، اور اس پر وعدہ بھی ہوا تھا کہ ایسے ہو جائے، تو یا تو ان کو نشان واپس ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو پارٹی کا یہ کینڈیڈیٹ آزاد کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے، وہ اس طرح کی پنسی ہوئی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بھی، یہ بھی 6 تاریخ تک، 5 کو اس کی، اور 5 کے دن اگر فیصلہ ہو گیا تو پھر تو کچھ اور ہو جائے گا. تو جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے فری پوسٹ داندھی کرنی ہوتی ہے نا. داندھی کے دن تو وہ کچھ نہیں ہوتا نا جو ابھی کر رہے ہیں. تو الیکشن ڈے پر یہ اتنا ممکن نہیں ہو سکتا نا. اس میں الیکشن ڈے پہ آپ 8-10% سے زیادہ آگے نہیں کچھ کر ان کا لالا پروگرام یہ انہوں نے بنایا ہے پنجاب میں. گوشت. ان کا تھوڑا سا پروگرام یہ سامنے آیا ہے کہ یہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں ان کو کریں گے، ان کو اغوا اٹھائیں گے. کرنے کا ان کا ہے، اٹھانے کا ہے تو پلان ان کا. وہ ٹائمنگ بھی آپ کو بتا دوں، وہ 12 سے لے کے نا 12 سے 1:30 بجے کے دوران کریں گے.
وہ کیوں کریں گے؟ اسی وقت میں انہوں نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہی تو مسئلہ ہے کہ جو ابھی ہم بات اس لڑکے سے کر رہے تھے، علی سے، تو یہی ان کو کہہ رہے تھے نا کہ بھائی ایک سیٹ پر ایک پولنگ اسٹیشن پر آپ کتنے لوگوں کو کھڑا کریں گے؟ ابھی مجھے اس نے تو بتا دیا 70-80، لیکن جو لوگوں لالا یہ تو نیچے کینڈیڈیٹوں کا ہے، میں 2-3 حلقوں کے اندر میں نے پتہ کیا، معلومات لیے، کینڈیڈیٹوں کے اوپر ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ورکر کو آرگنائز کرنا ہے میں اور کس یہی طریقے بتا سے۔ رہا ہوں، نہیں کینڈیڈیٹ پر نہیں ہے نا، یہ الیکشن بالکل یونیک ہے نا، اس اب میں یا تو عوام نکلے، خود عوام سے آرگنائز کرے، یہ ہر آدمی پی ٹی آئی کا اس وقت کینڈیڈیٹ ہے، جو ووٹر ہے نا وہ کینڈیڈیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر بنا ہوا ہے کینڈیڈیٹ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں تک یعنی کہ میرا سرگودے میں میرا ماموں ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی بات سنو، یا یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو نا کہ ہمیں 100 آدمی چاہیے، کہتے ہیں شاید ہمارے پاس 500 آدمی ہو، اور یہ میں اپنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہتا ہے میں پاک پتن گیا تھا، وہ ادھر بھی یہی طریقہ کار ہے، جتنے ہمارے قریب حلقے ہیں، منڈی بہاؤالدین وغیرہ، سارے میں یہ حال ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ضرورت نہیں ہے کہ پی کے میں، ہمارا تو کنسنٹریشن ہے پنجاب پر۔ تو اگر پنجاب میں یہ تیاری ہے اور یہ حقیقت ہوئی تو یقین کرو یہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ پولیس تو نہیں کرے گی نا اس دن آپ کے ساتھ جو کریں گے وہ ان کے گلو بٹ ہوں گے، جن کو ڈی پی او اور ڈی سی کے تھرو ان کو وردیاں پرووائڈ کی جائیں گی، ان کو پولیس بنایا جائے گا، آپ سمجھ گئے؟ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا جو یہ کہتے تھے ممی ڈیڈی پارٹی اور برگر پارٹی، تو یہ تو وہ رہی نہیں ہے، اب تو یہ کسی اور طرح ہے، لیکن کیا اتنا مقابلہ یہ کر سکیں گے؟ ہمارا یہ سارا سوچ ہے۔ اگر انہوں نے پہلے 2 گھنٹے مقابلہ کیا تو یہ پورے کا پورا نظام انشاءاللہ آپ کو بدلتا ہوا بھی نظر آئے گا، اور یہ لوگ بھاگ بھی جائیں گے، جس طرح کا پورے پاکستان میں آج جو ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کرک والا حادثہ، دیکھا ہے کتنی گاڑیاں تھی پولیس کے، بڑے السلام علیکم۔ جی لالا دیکھا ہے، اور اتنی نفری تھی میں کیا بتاؤں آپ کو، لیکن ہوا کیا، سب پیدل بھاگے، پیدل بھاگے، گاڑیاں بھی نہیں لے کر گئے۔ ہاں تو اتنا اچھا میسج گیا ہے نا جی ایچ کیو میں، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ سمجھ، پر ان کو نصیحت نہیں آنی۔ دیکھیں ان کے لیے یہ میسج بھی کافی ہے کہ فار ایگزامپل کے پی میں یہ ہوا، اس کے یہ صرف 1-2 آدمی نہیں ہوتے نا یہ پورا کرنے کے لیے، جو آپ جی ایچ کیو کی بات کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، ان کے تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ملک کو ضائع کر دیں۔ تو کیا عمران خان کی دشمنی میں ملک کو ضائع کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں نا، ابھی عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا کہ بات کرو، لیکن اس کی بیوی نے آپ کو بتا دیا، اس نے خود بتا دیا۔ تو اگر یہ سب کچھ میں کامیاب ہو سکتے تھے جیسے اوسی بھائی پوچھ رہا ہے، تو پھر ان کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نہیں ہو سکتا نا الیکشن ڈے پر، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کام نکل جائے گا، اسی لیے تو ابھی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، یعنی کینڈیڈیٹ کو اٹھا رہے ہیں، پھر سیکنڈ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی اٹھا رہے ہیں، سپورٹر جو مین لوگ ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں، بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ آج سے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے سارے۔ لالا فوج اپنا قبضہ برقرار رکھ سکے گی یا فوج کو یہ آخری مارکا ہے، اس میں ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا؟ برقرار نہیں رکھ سکے۔ سوال یہ ہے، بس تاریخ کے کٹہرے میں تاریخ کو چھوڑ دیں، یہ تاریخ کبھی نہیں آیا تھا، جو جس تاریخ میں ہم کھڑے ہیں نا، ایک ہی سوال ہے لالا، ہاں اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں نا، ایسا تاریخ پاکستان میں ایسے حالات کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اچھا السلام علیکم سارا جی۔ اچھا میں سن رہا تھا آپ سب بھائیوں کا نا، تو میرا نا ایک میں دیکھ رہا تھا کوئی پروگرام تھا، کچھ شارٹ کلپ کہیں سے آیا تھا یوٹیوب پہ، اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو 2018 کے بعد اب جو 2024 میں جو نیا ووٹر آیا ہے نا، اس کی تعداد ہے جو 18 سال سے اوپر ہوا ہے 2 کروڑ 10 لاکھ، 2 کروڑ 10 لاکھ، بالکل وہ سارا ینگ ووٹر ہے،
اور جتنا بھی ینگ ووٹر ہے نا وہ ہے میں ادھر ہی عمران ابھی خان آ کے رہا ساتھ. تھا، اسی بات پہ آ رہا تھا. جی وہ سارا ووٹر ہے عمران خان کے ساتھ. تو اس کو کیسے قابو کرنا ہے، ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ پرانا ووٹر تو چلو عمران خان کے ساتھ ہے ہی. اور ایک اور بات ہے کہ جیسے لاسٹ ٹائم پہ آئی تھنک سو کہ 50% لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، ایوریج یہ تھی کہ 50%. تو کچھ اگر کم یہ تھا، 48 سم تھنگ تھا. جی اگر یہ پرسنٹیج 60 یا 60 سے ابو ہوگی، 65 60 پلس ہوگا، یہ 60 لکھ لو. پلس ہوگی نا، تو پھر یہ جو مرضی کر لیں یہ الیکشن کو نہیں، ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے. نہیں کر تو سکتے. اب نہیں. مسئلہ یہی ہے. اور دوسری بات ایک یہ ہے، دوبارہ میں ہر روز یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ووٹ دینے کے لیے باہر آئیں نا تو پلیز اس کو ایک ایونٹ سمجھیں، اس کو ایک ریولوشن سمجھیں، اور سمجھا ہوا ہے، اس کو سب ایک لکھا وہ سمجھے کہ جیسے آپ 14 اگست میں چاند رات کو باہر نکلتے ہیں، اس قسم کا اس کو ایونٹ بنائیں پورے پاکستان میں، اور ایسے باہر نکلیں کہ صرف پی ٹی آئی کی پریزنس ہو، اور جتنے بھی ہے یہ اس کو نہ چینج نہ کر سکے. اگر آپ ووٹ ڈال کے گھر چلے گئے تو یہ تو پیچھے ساری چیزیں چینج کر دیں گے، پھر کون عدالتوں میں جاتا رہے گا اور وہ کیسز سنتا رہے گا. ایک منٹ نہیں میری بات، خرم بھائی، اگر ایک منٹ. 70%، اگر 65-70% لوگ نکل آئے تو میں کہتا ہوں پھر گھروں میں سو بھی جاؤ، پرابلم نہیں ہے. نہیں فتح بھائی، ہمارا میسج یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم نا آپ کم از کم اگر ایک ملکی نیشنل لیول کا رزلٹ نہ لے سکیں، تھوڑا جس میں ٹائم لگتا ہے، 24-48 گھنٹے لگ سکتے ہیں، کم از کم آپ ایک یہ کام کریں کہ جو آپ کا جو پولنگ بوتھ ہے نا وہ رزلٹ اناؤنس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پورا سیناریو. دیکھیں خرم، آپ کے سامنے ہے 2018 کا الیکشن، ٹھیک ہے؟ وہاں پر آپ نے کتنے ووٹ لیے تھے؟ 1,70,00,000. ٹھیک ہے؟ اس وقت جو 18 سال والے عمر کے لوگ ہیں نا، یعنی 18.5 سال ابھی ہو گئے رجسٹریشن کے بعد، 18.5 سال کا نوجوان جو نیا داخل ہوا ہے وہ 2,10,00,000 ہے. اس میں 15 لاکھ نکال دو تو یہ 1,95,00,000 تو عمران خان کے ووٹ ہے. اس میں کاسٹ ووٹ کتنے ہوں گے؟ مثال کے طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چلو یہ 50% اگر یہ ہوں گے تو یہ تقریباً 95-97 لاکھ ووٹ بنتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اچھا، یہ آ گیا عمران خان کے پاس مثال کے طور پر، جو ٹرن آؤٹ کے حساب سے بتا رہا ہوں، اور اس حساب سے جو 18 سال والے. اب 18 سے 35 سال کی عمر کے لوگ جو ہے، جو سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کی تعداد ہے پاکستان میں 68%. کتنا ہے؟ 68%. اب 35 سے 45 کی عمر کے جو لوگ ہیں نا، ان کی بھی اس کے ساتھ پھر ایڈ کرو گے تو صرف بوڑھے رہ جاتے ہیں. اور وہ بوڑھے کتنے ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے معاشرے کے ٹوٹل 15% ہوتے ہیں. اب وہ 15% ہی ادھر جائیں گے. آپ سمجھ گئے؟ تو یہ مقابلہ ہو نہیں سکتا. اچھا، 1,70,00,000 2018 میں ووٹ لیے تھے. اب یہ 97 لاکھ اس کے ساتھ کرو، یہ کتنے ہو گئے؟ اور پھر اس وقت ٹوٹل 9 کروڑ کچھ ووٹ تھے، اور اس وقت 11,80,00,000 ووٹ ہے. اس میں یوں سمجھ لو کہ 7 کروڑ ڈائریکٹ بالکل بلٹ کی طرح یہ عمران خان کا ووٹ ہے. اب اس کا ٹرن آؤٹ آپ نکالیں، وہ کس طرح آپ نکالیں گے؟ یعنی 2018 میں یہ جوش، یہ چیز نہیں تھا، یہ زیادتیاں نہیں تھی. اس وقت جوش کس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جو زیادتیاں کی ہے اور کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جو ٹرن آؤٹ تھا نا 50 یا 48% تک، کچھ اوپر 50 نہیں تھا، تو اس وقت یہ ہو جائے گا 65%. اور جب یہ 65% ہو جائے گا نا، آپ یقین کرو یہ الٹے بھی لٹک جائیں گے، تو یہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ بات یاد رکھیے. انشاءاللہ 9 تاریخ کو اس پہ بحث کریں گے، کیونکہ انہوں نے رزلٹ شروع کرنا ہے 8 کو، بہت لیٹ. آپ پوری رات بھی جاگتے رہو تو آپ کو 25% رزلٹ شاید نہ ملے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا پروگرام ہے. لیکن اس پروگرام لاجی آپ نے بتایا 1.5 کروڑ آدمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ 1.5 کروڑ تو پورے پاکستان میں ہے نا، ایک جگہ میں تو نہیں ہے. دوسری بات، کیا ٹھیک ہو گیا اگر ووٹ خان کو پڑ گیا؟ اعلان تو سارے انہوں نے نہیں کرنا ہے نا. نہیں یہ ایک وائٹ کوے کو جو ہے،
ना जी, नहीं नहीं, छोड़ो ये बात मत करो। देखे, मैं आपको बताता हूँ, ये इलेक्शन कराते हैं ना, इसमें इलेक्शन अमला कितना होता है पोलिंग स्टेशन पर, और जो पोलिंग एजेंट है हर पार्टी की वो कितने होते हैं, टोटल यही अमला होता है, ठीक है। इसके बाद फिर होता है आपके पास 97,000 पोलिंग स्टेशन है, आपकी पुलिस है 4,15,000। अब डिवाइड करो ना, ये 97 के हिसाब से सोच लो ये कितने बनते हैं, 3 या 2.5 लोग बनते हैं, ठीक है। दूसरी जो आप कहते हैं ना रेंजर कभी अंदर हो नहीं सकता, ठीक है। फिर रेंजर की टोटल नफरी कितनी है पूरे पाकिस्तान में, 1,80,000। FC जो है आपकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी वो 80,000 है सिर्फ। जो लेवीज और FC है उधर बलूचिस्तान में, जिससे आप एक आदमी भी नहीं निकाल सकते हालात की वजह से, वो भी तकरीबन इतना ही बनते हैं, 80-85,000। तो ये किस से कराएंगे, मिसाल के तौर पर किस से कराएंगे, फौज से कराएंगे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। आप 6 लाख लोगों में से कितने लाख उठा कर लेके आएंगे पोलिंग स्टेशनों पर, और फिर एक पोलिंग स्टेशन में ऐसे पोलिंग स्टेशन है जिसके एक कतार में जो है ना 300 लोग खड़े होते हैं एक कतार में, ऐसे नहीं होता भाई। ये जो अनंतुल्लाह भाई, आपने जो सारे जो ये बता रहे हैं ना, स्टैट्स बता रहे हैं जो सारे बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम पास्ट में देखते हैं कि मुशर्रफ का रेफरेंडम हुआ, वो भी 90% से ज्यादा लोगों ने हाँ ना यार, अब मेरी बात खत्म हो जाए, फिर मेरी बात कर लेना भाई। उसका ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप जवाब दे देना, बिल्कुल। तो लेकिन जो अभी सारी चीजें नजर आ रही हैं कि इमरान खान को पकड़ के अंदर कर दिया, ठीक है, सारी सजाएं गलत दे रहे हैं, पूरा मीडिया चीख रहा है, ठीक है, हर चीज है, इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है ना, इन्होंने हर जगह जो पावर कॉरिडोर्स इनके अपने बंदे हैं, इन्होंने सारा कंट्रोल किया हुआ है। तो इसका हल एक ही है कि अगर ये कोशिश करे ना कि इलेक्शन वाले दिन धांधली करने की, और ये बिल्कुल करेंगे, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? उसका सोल्यूशन ये है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करें और लोग बाहर निकलें, अपनी प्रेजेंस दिखाएं कि जी ज्यादा सपोर्ट तो PTI की है, ठीक है। जब हर जगह झंडा होगा, जब इलेक्शन जो मॉनिटर वाली एजेंसी है वो कर रही होगी, वो देखेंगे कि हर जगह जो PTI के झंडे हैं, PTI के हैं, तो रिजल्ट कैसे चेंज आ रहे हैं, उनको भी शक होगा। तो इसका बेस्ट हल यही है कि जब आप वोट डालने के लिए बाहर निकलें तो कम से कम आप रिजल्ट लेने के बजाय घर ना जाएं, इसको एक इवेंट बनाएं, उसको जिम्मेदारी समझें। वो जो आप सारी बातें स्टैट्स दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, उसमें मैं आपको वो गलत नहीं कह रहा। नहीं, मैं यही तो बात, आप लेट मेरे ख्याल में आए, यही बात तो हम कर रहे थे कि एक पोलिंग स्टेशन पर कितने लोग होने चाहिए, जो ऑलरेडी उनका उधर कंप्लीट है, पाकिस्तान में लोगों ने किया है। वो जो लड़का भी इधर आया था उससे भी मैंने यही पूछा था ना, तो उसने कहा हमारे 70-80 लोग हैं, लोगों के पास 500 तक मौजूद है एक पर लाला जितनी बगैरती साडे हल्के 'ਚ हो रही है ना, मैं कहता कि सुनने वाले ਨੂੰ ਵੀ हैरान ਤੇ ਦੱਸਣ वाला भी हैरान है। इसका मसला ये है ना, जैसे कल कोसी भाई कह रहे थे। अब लाला ये देखो, लाला ये अपना क्या कहते हैं PP 97 और 93, लाला देखो MPA में अपना गुलाम बीबी, सॉरी सलीम बीबी, तो हाँ उसकी आज़ाद, सॉरी अपना MNA में गुलाम मोहम्मद लाली, जहाँ तक बात ख़त्म हो गई, ठीक हो गया। अब दूसरे रुख की तरफ आ जाओ। साकब चतरड़, बहुत मैं कहता हूँ जो ठीक अल्लाह के वो बात है, टिकट नहीं मिल रही, वो उसको छोड़ो। हैरानगी वाली बात यह है कि गुलाम बीबी जो है, सलीम बीबी जो है, वो अपनी बेटी के लिए मांग रही है 7 वोट। आज़ाद उम्मीदवार जो खड़ी है, सबका PTI की कौमी असम्बली की मेंबर भी रह चुकी है 15-20 साल से। तो अपना जो दूसरा आदमी है साकब, वो मांग रहा है लाली के लिए, यानी कि इस तरह की बगैरतियाँ भी है। तो बहुत कुछ है, लेकिन ये बात फिर वही खास आ जाती है, जो कल का मैसेज गया है ना उनको, ये सोचेंगे ज़रूर रात को। यार को 15-20 गाड़ियाँ थी, ट्रेनों जितनी लंबी लंबी, तो कैदियों वाली गाड़ियाँ थी जो छोड़कर वो भागे हैं। अवाम पीछे भागी हुई थी, जैसे कुत्ता नहीं होता है, कुत्ते को हल्का कुत्ता, उसके पीछे नहीं लोग भागते हैं कि इसको मार डालें। कल वो पोजीशन थी।
اب آپ کا اصل مسئلہ ہے پنجاب پولیس اور عوام کا. پولیس کے سامنے اگر پنجاب کے لوگ کھڑے ہو گئے نا، یہ فوج کا جو آپ کہتے ہیں نا، یہ غلط چیز ہے. فوج کا یہ تجربہ بھی نہیں ہوتا اور فوج لائی بھی نہیں جا سکتی عوام کے سامنے. اس کی وجہ ہے ایک قانونی طریقہ ہے ان کا اندر کہ آپ نے ہوائی فائر نہیں کرنا، آپ نے ڈائریکٹ فائر کرنا ہے. یہ ذرا پوچھ لے کسی فوجی سے، آپ کو بتا دے گا. تو وہ تو ڈائریکٹ فائر کریں گے. تو کیا آپ نے لوگوں کو مارنا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے اگر یہ کام یہ کر جائے پھر تو ملک ٹوٹ گیا نا، اسی وقت ٹوٹ گیا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ فوج کو لے کے آئے. باقی ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے صرف اس کے علاوہ کہ پی ایم ایل این کے غنڈوں کو لے کے آئے اور اس کو وردی پہنائے. تو اگر وردی کا خوف ہم نے لالا یہ جو مومنٹم ٹوٹ گیا تھا نا 9 مئی کے بعد، وہ آ گیا دوبارہ. جو ہم پہلے بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ جو سٹیپ بیک کیا عمران خان صاحب نے، ان لگڑ بگوں کو یہ موقع مل گیا کہ انہوں نے عوام کو نا ایک ایک کر کے راتوں میں لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے ایک ایک کر کے انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی تھی. ساری گلو بٹوں نے مل کے گلی محلے کے لیول کے اوپر ان کی لسٹیں تیار تھیں. جو ان کے ٹاؤٹ تھے سارے نیچے گراؤنڈ لیول کے اوپر، انہوں نے لسٹیں ساری انہوں نے پہلے بنائی ہوئی تھی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے، اور فوجی ان کے ساتھ تھے. اب یہ نہ کہیں کہ فوجی ان کے ساتھ تھے. نہیں میں فائرنگ کی بات کر رہا ہوں الیکشن ڈے پر. جی میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں انہوں نے جب یہ پکڑ لیا تو جو سچویشن اس وقت پنجاب کی ہے، خاص کر جب انہوں نے 10-20-50 ہزار لوگ اٹھا لیے راتوں رات انہوں نے لوگ اٹھا لیے، اتنے نہیں اٹھا سکتے. آپ کا مومنٹم ختم ہو گیا تھا اس وقت. لالا بھائی وہ حوثی بھائی کی بات سمجھو. کل موٹر سائیکل والوں کو شناختی کارڈ جو پولیس لے رہی ہے اپنے پاس رکھ رہی ہے. بہت یہ کل بہت ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ نہیں پڑتا بھائی. ہمارا جو مقابلہ ہے نا، اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مومنٹم دوبارہ آنا ہے، یہ جو خوف ایک طاری انہوں نے کر لیا ہے، پورے کی پوری لیڈرشپ کو انہوں نے بھاگنے پہ مجبور کر دیا، انہوں نے لوگوں کو زندانوں میں ڈال دیا. اب اس مسلح جو ایک دستہ ہے، یہ ہیں آپ کے پولیس والے ہیں، ان کے بیک پہ ظاہر فوجی کھڑے ہیں. ہمیں اگر ان کے خلاف دوبارہ مومنٹم لے کے آنا ہے تو ایک تو نئی قیادت کی ہمیں سر ضرورت ہوگی. میرا نہیں خیال کہ موجودہ قیادت کے ساتھ آپ دیکھ ہی لیں کہ یہ اس طریقے کے حالات ان کے ہیں. اگر عوام آپ نے لمبا میچ کھیلنا ہے، 8 فروری کے بعد بھی اگر بہت لمبے عرصے تک آپ نے لے کے جانا ہے، ایک ایجیٹیشن کی آپ نے سیاست کرنی ہے. ظاہر ہے پھر لالا ایجیٹیشن کی سیاست ہی آپ کو کرنی پڑے گی، اور تو کوئی حل نہیں آپ کے پاس. یہی تو میں آپ کو ادھر ہی لے کے جا رہا تھا نا. میں نے کیوں کہا کہ فوج تو نہیں ہو سکتی، وہ اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ یعنی ان کو ہوائی فائرنگ کی، یعنی یہ قانون میں نہیں ہے فوج کے کہ وہ ہوائی فائر کرے گا. وہ کرے گا فائر تو پھر ڈائریکٹ کرے گا، آدمی کو مارے گا. وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ نہیں لے. السلام علیکم سارے بھائیوں. لالا یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج ڈائریکٹ فائر مارے، یا جس طرح پنجاب پولیس کرتی ہے اس طرح فوج نہیں کر سکتی عوام کے ساتھ. یہ جو ایسے کریں گے نا، یہ تو سامنے آ جائیں گے بغیرت، یہ کھل کے آ جائیں گے، عوام تو ان کو پہچان جائے گی. یہ حرکت نہیں کریں گے، یہ فوج والے نہیں کریں گے. میں بھی یہی بات کر رہا ہوں نا، آپ نہیں سمجھے میری بات. اچھا نتلا بھائی، ایک منٹ اس پہ جواب دوں نا. اور دوسرا لالا جو کہہ رہے ہیں نا کہ 4 لاکھ پولیس ہے، وام نکل آئے نا، وام ووٹ ڈالنے کے لیے نکل آئے. یقین کرو یہ آٹے وچ نمک برابر بھی نہیں ہے 4 لاکھ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں یہی تو ابھی چودھری صاحب یہی تو بات کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ ادھر بیٹھے بات یہ ہے نا کہ اگر یہ باہر نکل آئے نا، ٹھیک ہے، باہر نکل کے یہ نہ کریں کہ گھر واپس چلے جائیں ووٹ ڈال کے. ایک منٹ، اگر انہوں نے دھاندلی کی کوشش کی نا، یہ دھاندلی نہ کر سکیں. میں 1 منٹ بات کرتا ہوں. مدثر بھائی، یہ دھاندلی ٹیکنیکل جو کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے، گراؤنڈ پہ نہیں کر سکتے کیونکہ وام نے ایک دن مقرر کیا ہے کہ 8 تاریخ کو نکلنا ہے ہم نے. مدثر بھائی میری بات سنیں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. جی آپ میری باتیں آپ نے نہیں سنی، یہی نہیں سنی، میں کام پہ تھا. ہاں تو بھائی یہی ہے نا، آپ یہ سوال کرنے کی ضرورت بھی آپ کو نہ پڑتی. میں نے کہا کہ فوج ڈائریکٹ فائر کر نہیں سکتی، قانون یعنی وہ کبھی بھی نہیں کرے گی، تو پولیس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. میں نے یہ کہا، اور میں نے کہا کہ فری فال ریگنگ ہو سکتی ہے لیکن الیکشن ڈے پر یہ وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتی
जो अगर इन्होंने हासिल नहीं किया प्री पोल रिगिंग में, प्री पोल रिगिंग में, मैं यही बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। हाँ अब बिल्कुल समझ ऐसे गए ही है, आप ऐसे ही और ऐसे ही फिर ऐसे ही। मैंने तो बहुत मेरा तफसील इसमें अभी पॉइंट ऑफ व्यू ये है, देखें इलेक्शन कमीशन तो ये हमें सारों को पता है ना कि इलेक्शन वो कमीशन उसमें इस टाइम पे शक की बायस्ड है। बात अच्छा तो भाई सुप्रीम, आप किसी अगले को भी बात करने देना। तो मैंने क्या कहा आपको? मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखें इलेक्शन कमीशन जो है आपको नजर आ रहा है कि ये सारा किसके साथ ये बायस्ड है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्शन के दिन भी कोशिश करें कि ये पोलिंग बूथ के और रिजल्ट चेंज करना चाहे, एक सिफर ही एक्स्ट्रा डालना होता है ना, पीएमएल के नोट को अगर कहीं 10,000 वोट पड़े एक सिफर डालेंगे लाख हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को नहीं काउंटर नहीं ऐसे नहीं होता। फिर जब आके फिर बात भूल जाता है आदमी। देखिए पोलिंग स्टेशन पर कितना वोट होता है उस हिसाब से सिपर डालोगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आप क्या कह रहे हैं कि बस 2000 वोट है तो नहीं, आप अगर किसी को पोलिंग बूथ में 2000 वोट पड़ा है, ठीक है, उसको वो 8,000 नहीं कर सकते हैं ना। नहीं ऐसे क्या होता फिर तो इतना खुरम भाई ज्यादा है ना, सब पे इतना नहीं कर सकते, 1 पे कर लेंगे, 2 पे कर लेंगे, 10 पे कर लेंगे, 100 पे कर लेंगे। फिर ये सब लेकिन कुछ चौधरी साहब जो इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है, इसको काउंटर करने का एक ही तरीका है कि एक तो लोग बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद अपना रिजल्ट लेके घर जाएं। अगर लोग वोट डाल के घर चले जाएंगे तो ये यानी कि उसमें धांधली कर लेंगे, बाद में आप कहेंगे जी केस कर ले, अदालतों में रुलते हैं। दोनों अच्छा खुरम भाई ऐसे तो हम नहीं करेंगे जैसे आप कह रहे हैं ना, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी अवाम समझते हैं कि हम एक दिन 2 घंटे 4 घंटे कुछ भी करवा ले हमसे कर लेंगे। आप बोले ना 12 घंटे इधर खड़ा होना है, नहीं खड़े होंगे। अगर मुझे 2 मिनट मिल जाए। खुरम भाई देखो वो बात ऐसे है जैसे हमारे गांव का वोट 2600 है, 1500 पीटीआई की तरफ चला गया, 1100 वोट दूसरी पार्टियों में वो डिवाइड हो गया, ठीक है। क्या धांधली करेंगे बताओ? अवाम का निकलना जरूरी है बस। अवाम का निकलना जरूरी है। हाँ अवाम आएंगे। अगर अवाम निकल आती है वोट देखो डाल देते अगर हैं, ठीक है? ये अगर 2600 है, फर्ज किया अगर 2600 है, देखो खुरम भाई गल तो सुन यार, अगर 2600 वोट है, पीटीआई का 1500, अगर अवाम निकले तो फर्ज करे अब 500 लोग घर बैठ गए, 1000 वोट पड़ गया, तो ये जो ऊपर वो 600 था वो एक साइड में, जो घर बैठे हैं 500 लोग, ये 500 आदमी जो घर बैठे हैं या वोट कास्ट नहीं है, वो क्या करेंगे? फिर क्या होगा? फिर धांधली हो सकती है। इस तरह का ये सिंपल मिसाल देता हूँ। मेरे सियालकोट के दोस्त हैं, ठीक है। सियालकोट के दोस्तों ने मुझे बताया, मेरे साथ काम करते हैं, कि जो 2018 में ख्वाजा आसिफ के इलेक्शन हुए वो क्लियरली हार रहा था, और जो इलेक्शन शो हो रहा था ना इधर जो यानी कि टीवी में बता रहे थे, एक मिनट उस टाइम पे उस्मान डार आगे था, तो ये ख्वाजा आसिफ की खुद कॉल है। 250 को तो ख्वाजा आसिफ ने कॉल की बाजवा को कि बाजवा साहब, जनरल साहब ये क्या हो रहा है? कहता है नहीं आप बेफिक्र रहें। उसके बाद रिजल्ट चेंज हो गए सारे। तो अभी सुनो मेरी बात, वो 250 वोट का फर्क था, जिस वक्त वो आगे था 250 वोट था। अब 250 वोट को 2.5 लाख के साथ तो मत मिलाओ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। जो हल्के हैं इनके वो भी मैंने आपको बता दी। और दूसरी बात ये देखो, अगर इतना आसान होता ना इलेक्शन डे पर, तो ये कल जो फैसला आया, इनकी शिलवारी निकल गई यानी पूरी दुनिया में, जो इद्दत के मसले पर। इससे पहले जो दो फैसले आए वो उसमें भी ये नंगे हो गए। अच्छा इनायतुल्लाह भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनो यार, मेरी जहाँ पे कंप्लीट करने तो दे ना यार, कंप्लीट करने दे, मैं बताता हूँ क्या है वो कर सकते और क्या नहीं कर सकते। अगर इतना लोगों को उठाना, इतना ज्यादा एफर्ट करना, इनको जरूरत फिर क्या थी अगर इलेक्शन डे पर ये सब कुछ हो सकता था? बस इसका जवाब मुझे दे। तो ये ना कि अगर ये इतना करने के बाद अपने रिजल्ट हासिल कर लेते कि इन्होंने जितना मनफी प्रोपेगेंडा किया इमरान खान के खिलाफ और जो लोगों को तोड़ा है, अगर ये अपने रिकॉर्ड यानी कि अवाम की वो सोच बदल सकते, फिर तो लोग नहीं टूटे फुरम भाई, लोग नहीं अवाम की सोच नहीं बदल सके। लोग तो और बढ़ते हैं, इससे तो लोगों में और जज्बात बढ़ते हैं यार कल मैं एक गल की थी अपना लाला भाई, वो जो सेठी नहीं है, सेठी जबरदस्त चौधरी, एक मिनट सिर्फ, मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਮਜਮਾ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ आप सोच लो ਹੁਣ ਤੇ एक घर का सरबराह एक गांव का सरबराह ही हुक्का पकड़ कर वो बोले कि वोट हमारा खान दा है, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਵੋਟ ਇਹ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਰਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਗਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। एंड तक यार की कहने ने बात से मुत्तफिक हूँ, आप सब की बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन आप मेरा पॉइंट नहीं पकड़ सक रहे। मेरा पॉइंट ये है, छोटी सीटों को छोड़ो, बड़ी सीटें जैसे साद रफीक, ख्वाजा असद और जहलो का बाब राना, सनाउल्लाह, मरियम नवाज दूसरी है, ये हट जाए ना। राना सनाउल्लाह का सर्वे देखा यार, बहुत मैं डिस्करेज हो गया। मुझे पता है नहीं, मैं तो उसका मेरा तो हल्का है ना, मुझको कोई चीज की भूल नहीं। मैं वैसे एक बात का वो नसार है इलियास जट का, हाँ इलियास जीत रहा, इसका पहले भी मुंह काला हुआ है, इस बार फिर हो जाना। अच्छा ये बड़ी सीटों से यकीन कर लो, अगर जीत जाए ना पीटीआई, मैं कहता हूँ ये खुद ब खुद ही चले जाएंगे, चाहे पीछे सलीड के साथ भी आ रहे हो। जी शुक्रिया सर। नहीं एक मिनट देखो अनंतुल्लाह भाई मुझे टाइम दीजिएगा। हमारा पाला किनसे पड़ा हुआ है? हमारा पाला उन लोगों से पड़ा हुआ है कि ना जो आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। आइन तो कहता था जी कि आप 3 महीने बाद इलेक्शन कराएं। अभी इस टाइम पे जो गवर्नमेंट चल रही है ये यानी कि ये वैलिड गवर्नमेंट नहीं है। और उस टाइम पे हमारे ही जजेस जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कह के कहा जी कि वो उन्होंने बेंच तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप लोग समझ नहीं सक रहे, अगर ये इतना कुछ कर सकते हैं, ये पोलिंग डे पे भी रिगिंग कर सकते हैं, उसके रोकने का तरीका यही है कि अवाम सड़कों पे रहे और अपना रिजल्ट लेके घर जाए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है। आप समझने की कोशिश कर नहीं रहे जो मैं कह रहा हूँ। कोरा भाई ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਆ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਪੂਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, नहीं कर सकते यार, तुसी जितना मर्जी ज़रबा दे लो कुछ भी नहीं हो सकता। तो पता है अभी रेडियो का दौर, मेरी बात सुनो जरा। देखो जो है ना लाला, इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? इलेक्शन इसलिए करवा रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम चूँकि एक जमहूरी मुल्क है, तो हम जमहूरियत पे यकीन करते हैं, रूल ऑफ लॉ के ऊपर हम यकीन करते हैं। तो पाकिस्तान की अवाम अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल करेगी और जरदारी और नून लीग पे अपने एतमाद का इजहार करेगी और वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर हुकूमत बनाएंगे। इसलिए सर ये इलेक्शन करवा रहे हैं। ओवर टू यू। फिर तो हम हथियार फेंक दे, मतलब ये है ना? नहीं हथियार आप बिल्कुल ना फेंके। मैं ये इसका जवाब तो यही बनता है। मैं मेरी आज एक भाई इलेक्शन मुझे एग्जैक्टली मेरी लाला आज एक डे पर 8-10% एग्जैक्टली जो मुझे उसने बताया, एग्जैक्टली जो मुझे 8-10% से ज्यादा नहीं हो सकता भाई। मैंने उसको ये दलील दी है। मैंने कहा देखो यार 10-12-15% तो आप धांधली जब करते हैं मैनेज इलेक्शन, वो तो चले किसी न किसी तरीके से मैनेज हो जाता है। आपको कम से कम 40 से 50% जब नताइज अपनी मर्जी की जब आप लेंगे तो आप किस हद तक रियासती दहशतगर्दी करेंगे और उस रियासती दहशतगर्दी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मेरा शुरू से लाला पैर आपके साथ अभी आज मैंने पहला सवाल आपसे यही किया था कि उस रियासती दहशतगर्दी के ये बाज नहीं आएंगे। भाई बाज तो नहीं आएंगे, लेकिन आज बात हुई है इनसे, ये नहीं बाज आएंगे। लेकिन जब आपका पार्टी जीत जाए ना, फिर जहाँ तक वोट का तल्लुक था ना, अभी फिजा ने बात की है तो 95% बंगालियों ने वोट डाला था। मैं बार बार ये बात करता हूँ मुजीबुर रहमान को, और ये मुजीबुर रहमान को अगवा करके ले आए थे वहां से हेलीकॉप्टर में, फौजी उसको अगवा करके ले आए, मियाँ वाली जेल के अंदर बंद कर दिया, अंदर जाली ट्रायल चला के उसको सजाए मौत दे दी और उसकी काल कोठरी के सामने उसकी कब्र खोद दी कि यहाँ तो वो देखो वो सारे यहाँ तो मैं डालेंगे वो 50 साल पहले। अच्छा ओसी भाई, वो वाली सिचुएशन अब वाली स्टेशन, ये जमीन समान का फर्क है। बिल्कुल 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 यही मैं कह रहा हूँ ना। तो अब ये पूरे बहस का खुलासा यही है। लाला एक गल तो दसो, फर्ज किया 50% वोट पीटीआई ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, 50 दूसरी पार्टियां ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, कि पीपल पार्टी इतिहाद कर जाएगी नून लीग नाल? मेरे वेखण च नहीं करेगी इस बारी। यार खुदा तू साडे नाल क्यों ना नाले 50 तू सानू 70-80 क्यों नहीं दंदा पिया? नहीं यार ये वैसे नून लीग एक ही वैसे पे तो हम बात नहीं कर रहे ना।
की कोई लड़ाई नहीं आ मैं रही। बाई वे मैं चौधरी बाई वे की गल कर रहा कि फर्ज किया 50%। हाँ ये तो है नहीं करना, ये तो पूरे सब दुनिया को मालूम है कि 85% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये आप क्या कह रहे हैं कि 50 इधर हो जाएंगे तो 50 उधर हो जाएंगे? ये तो आपने 49 और 51 का मसला पैदा कर दिया। ऐसे नहीं होता भाई, ये तो ऐसे 0-0 हो गया ना। फिर उनको लोगों को जरूरत क्या थी पकड़ने की, बेइज्जती की क्या जरूरत थी, लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? फिर तो बड़ा लाला आजाद उम्मीदवार होते हैं टीम बनाने के लिए, अगर प्लेयर काम हो रहे हो तो आजाद उम्मीदवार खरीद लेते हैं। वो यार देखो वो जो खरीदे जाते हैं ना, उन लोगों की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन इस दफा कोई बिकेगा तो कितने बिकेंगे? 8, 10, 15, इससे ज्यादा करके दिखाया मुझे कोई, वो भी जो इनके हाथों में आ गया, जो इन्होंने पकड़ लिया। इसके अलावा नहीं हो सकता भाई आपका। अभी मैं आपको कराची का बता दूं, आज का कराची में इतना फर्क है जो आपके जहन से भी ज्यादा है। बिल्कुल आई के हक में सुनो, इसी तरह जहां पर खतरा है वो भी आपको बताता हूँ। अब आपने राना सनाउल्लाह की सीट की बात की है, कौमी असेंबली की, वो बेगैरत वो सीट जीत रहा है, आपको नहीं पता। और ये इलेक्शन डे पर मुझे बता दो। राणा अपना लाला, ये अगर राणा सनाउल्लाह जी सीट जीत जाए ना फैसलाबाद वाली, चलो कोई बात नहीं, 9-10 तारीख को इस पर बात करेंगे। मैं बताता, अगर वो कुत्ता है ना, बात सुनो, अगर वो कुत्ता है ना, जो नसार है ना, वो कुत्तों का बाप है, अलियासे चौंठिया का सिक्का है, मेरे इलाके का सानू पता है, सारा कुछ पता है, उत्थे ही मैट्रिक की है, उत्थे खेले ने, कूदे हैं, सारा कुछ पता है। हत्ता तक राणा सनाउल्लाह समनाबाद सीट चो खड़ा हो जाए ना, उत्थों भी जुत्तियां पैणियां। क्यों? इन्होंने 2018 तो पहला जिन्ना उत्थे काम किया फैसलाबाद च, कोई शक नहीं है, फिर भी अगले ने जुत्तियां मारियां सीगियां 2018 च समनाबाद वाले ने, ते राणा रोन लग गया कि कौमी जीत गया था ना यार, कौमी असेंबली का जीत गया था सूबाई। कहाँ से, किधर से, कहाँ से? कौमी असेंबली जीत गया था फैसलाबाद से, और सूबाई हार गया था। 2 सीटों से खड़ा हुआ था, समनाबाद वाले हल्का 100 में और समनाबाद वाली सीट पर। तो इधर से हाँ अपने, लेकिन अपने आबाई हल्के से हार गया था। लेकिन ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ, कि मैंने जो सर्वे देख लिया ना, उसमें ये 2% आगे है। ये जरा सोच लो। कसूर में तो टोटल PMLN जीत रही है, और लाहौर के 2 हलकों में जीत रही है, 129 में और 100 पता नहीं दूसरे मैं भूल गया हूँ, ये 2 में भी जीत रही है, बाकी हर जगह हार रही है। और सेंट्रल पंजाब में गुजरावाला में 1-2 सीट पे जीत सकते हैं, और ये टोटल, और सरगोदा में भी 2 सीटों पे जीत रहे हैं। ऐसे है 18 सीट। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सनाउल्लाह भाई। जी लाला जी देखें, आपने गुजरांवाला की बात की है PTI के पास 195 सीटें हैं। जी ये सनाउल्लाह गुजरांवाला से ना, सनाउल्लाह जी सनाउल्लाह मैं जानता हूँ। सर देखें, ये जो गुजरांवाला की आप बात कर रहे हो ना, आपके नज़र में 1-2 सीट नून लीग निकाल रही है। और देखें, मेरा जो उधर का अपने भाइयों के साथ तल्लक वास्ता है, या कह लो एक सियासी तरीके का जो सर्वे होता है, उसके मुताबिक मैं तो इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि इंशाअल्लाह ताला एक भी सीट नून लीग ना MNA की ना MPA की उधर से नहीं निकाल पाएगी। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका। मैं ये नहीं कह रहा था कि ये जीत आसानी से जीत रहे हैं। ये मैं उस सीटों की बात कर रहा हूँ जो क्लोज फाइट है, जहां पर PTI को 7-8 हज़ार की बर्तरी हासिल है ना, मैं उसको हारा हुआ मानता हूँ। आप समझ गए अभी? जी लाला जी मैं समझ। लाला जी अभी मेरा सबसे ज्यादा जो फोकस है ना, वो इस चीज के ऊपर है। मेरी अल्लाह सुबहान ताला से दुआ है कि या अल्लाह तो अपने प्यारे हबीब के सदके जो है ना, ये जो खुरम दस्तगीर है ना, ये वक्त का सबसे बड़ा यजीद, वक्त का सबसे बड़ा फिरऔन, क्यों इसके साथ एक यंग लड़का है, अभी माजरत से मुझे उसका नाम भूल गया, जट बरादरी का और सही किसी खानदानी माँ का बेटा है, उसका इतना पूरा तमाद है ना। लेकिन असल में बात क्या है,
کہ وہ وقت کا ایسا فرعون، وقت کا ایسا یزید ہے نا جس کے خلاف وہ الیکشن لڑ رہا ہے، خرم دستگیر خان، اس کا جو باپ تھا نا اس نے ساری غلام زندگی اتنی دستگیر گندی سیاست کی ہے نا، جی میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں لالا، میں بتا رہا ہوں وہی، ٹھیک ہے۔ غلام دستگیر خان جو ہے نا، اس کا باپ خرم دستگیر خان کا، اس نے اپنی ساری زندگی کی جو سیاست ہے نا، وہ میں سادے لفظوں میں آپ کو بتاؤں گا، کیوں تشریح میں نہیں جاؤں گا میں، اس نے اپنی جتنی